بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثال الأول فيما إذا قال إن ملكت عبدا فهو حر فملك نصف العبد فباعه ثم ملك النصف الآخر لم يعتق إذ لم يجتمع في ملكه كل العبد. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. مسئلہ چل رہا ہے پیچھے سے حقیقت مجاز کا. لفظ کا استعمال اپنے معنی میں یہ حقیقت ہے، لفظ کا استعمال معنی موضوع کے غیر میں تعلق کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ مجاز. اب اسی کے ضمن میں یہ فصل آئی، استعارے کی بات آئی ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ استعارہ اور مجاز اصولیوں کے نزدیک ایک ہی چیز ہے، علم بیان والوں کے نزدیک فرق ہے. لفظ کا استعمال معنی موضوع کے غیر میں علاقہ تشبیہ کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ استعارہ ہے. نہ مجاز پھر نہیں بول دے، صرف استعارہ، جس کی 4 قسمیں تھیں: مصرحہ، مکنیہ، تخیلیہ، ترشیحیہ. اور وہ جو پہلے دو نا انہوں نے ذہن چ رکھو تو باقی نال لوازمات مناسبات کہ مشبہ بے بول کر مشبہ مراد لینا یہ کیا مصرحہ، اور مشبہ بول کر یہ ایک دوسرے کو الٹا ہے، بس ہے نہیں کر لے. باقی وہ لوازمات ساتھ ذکر کر دیں تو یہ تخیلیہ ہے، مناسبات ذکر کر دیں تو یہ ترشیح ہے. اور اگر علاقہ تشبیہ کا نہ ہو لیکن علاقہ ہو تو یہ مجاز. تو وہ جو علاقے ہیں نا تشبیہ کے علاوہ وہ 25 ہے. کتنے؟ بعض نے کہا 24 ہے، 25واں یہ تشبیہ کا علاقہ ہے، اس کے علاوہ 24 بنتے ہیں بہر صورت. توجہ. اور مسئلہ یہ بیان کیا تھا کہ شریعت کے احکام شرع میں مجاز مسترد ہے، مجاز یعنی مستعمل ہے، لیکن 2 طریقوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ 2 طریقے. وہ یہ مولوی جی علت بول کر مراد حکم، حکم بول کر مراد یہاں جانبین سے مجاز ٹھیک ہے، اور سبب بول کر مراد حکم یہ تو ٹھیک ہے لیکن ٹھیک نہیں. اے 2 عام استعمال نے، 2 ایک سمجھائی جی. ایک گل سی ہوں تو مثال سمجھاندے نے پہلے یہ مجاز اگے بنے گا، پہلے ویسے 2 مسئلے سمجھانے نے. مسئلے مجاز جڑا بننا ہے مولوی جی اگے بننا ہے. اول کی مثال وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے یہ کہا انہیں ایک قسم پائی، ام ملکت عبدا فہو حر، اگر میں مالک بنا غلام کا تو وہ یعنی جدوں کدی بھی میں کسی دا یہ ٹھیک ہے، یہ جملہ ٹھیک ہے. جدوں مالک بنے گا وہ کی ہو جائے گا فوراً. ہوں مسئلہ پہلے سمجھو. اس نے یہ کہہ کرنا تو یہ غلام کے نصف کا مالک بنا، غلام کے، اور 10 بندے کٹھے غلام خریدن رل کے برابر پیسے پا کے تے بالکل ٹھیک ہے. 10 دا غلام ہوئے گا، ان دا طریقہ ہوئے گا بھی ایک دن تیری خدمت کرے گا، دوجے دن دوجے دی، 10ویں دن 10ویں دی، پھر مڑ کے واری آ جائے. یا اندھ کو مزدوری کراواں گے جنی کرے گا شام نو 10 ونڈ لواں کرا گے. سمجھ آئیے؟ تے پھر جی انج ہون تے پھر روزانہ دا خرچہ مشترکہ ہے. تے جے دن ونڈیا ہوئے تے ہر دن دی روٹی اون دے ذمہ جے خدمت کرانی ہے. سمجھ آؤندی بھی جی؟ تے کپڑے مشترکہ لے کے دین گے جی، بیمار ہوئے گا علاج مشترکہ کران گے، وہ خیر بکری تفصیل ہے. یعنی بعض کا بندہ مالک بن سکتا ہے، اسی طرح بعض لونڈی کا بھی مالک ہے، لیکن جو بعض لونڈی کے مالک ہوتے ہیں وہ اس سے قربت نہیں کر سکتے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کا بوسہ نہیں لے سکتے، یعنی قربت اور قربت کے جتنے اسباب ہیں وہ نہیں کر سکتے، صرف خدمت لے سکتے.
تو یہ مالک بنا کتنے کا؟ نصف کا دھیان کرے کتاب والا، یہ جس کا مالک بنا نصف کا، فباعہ اس نے وہ آدھا حصہ بیچ دیا، کسی آگے بیچ دیا، پھر مالک بن گیا دوسرے نصف کا، پھر مالک بن گیا دوسرے نصف کا. دوسرے نصف کا. اب یہاں مسئلہ ہے، آدھے کا پہلے مالک بنا، اس نے آدھا بیچ دیا، پھر جو دوسرا آدھا رہ گیا تھا جس کا غلام تھا وہ پہلے، اس سے پہلے آدھا خریدا تھا، اس نے آدھا کسی اور کے آگے بیچ دیا، پھر دوسرا آدھا اس سے خرید لیا. تو اب اس وقت جو دوسرا آدھا خریدا ہے، پہلا تے اے ملا کے پورا تو ہو جاتا ہے نا، لیکن فتویٰ یہ ہے کہ غلام آزاد نہیں ہوگا. غلام وجہ کیا؟ اجے مجاز شیاز کچھ بھی نہیں، مسئلہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو کہا نا کہ میں غلام کا مالک بنوں تو آزاد ہے. کیا غلام کا مالک بنوں تو آزاد ہے. مالک تب ہوتا ہے جب وہ پوری شے ملک میں جمع ہو. جمع اے سمجھا جی، نقطہ ہی یہ، جب وہ پوری شہر میں جمع ہو تو پھر کہتے ہیں کہ میں اس کا مالک. اب اس طرح ہوا نہیں ہے، آدھے کا مالک بنا ہے تو باقی آدھے کا مالک نہیں ہے. جب دوسرے آدھے کا بنا ہے تو پہلا اس سے پہلے بیچ چکا ہے، تو پورا ملک میں جمع، نہیں ہوا، لہذا آزاد. نہیں ہوا. بیان کروے کی آخیا ساتھ کہ استعارہ نام شرع اول کی مثال، اول کی انہوں مجاز اگے بنانا چل کے اطلاق اور حکم کے درمیان استعارہ. اس کی مثال کہ جب کہا کسی شخص نے کہ جب میں مالک بنا غلام کا پس وہ آزاد ہے، تو وہ مالک بنا آدھے غلام کا، تو اس کو اس نے بیچ دیا. پھر وہ مالک بنا نصف آخر کا، تو اب غلام جو ہے آزاد نہیں ہوگا کیونکہ وہ پورے کا مالک نہیں بنا ہے. پہلے یعنی بیک وقت جی. کہ پورا غلام اس کی ملک میں جمع نہیں ہوا، پہلے آدھے آیا ہے لیکن آدھا 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 ہے. ہے. سمجھے جی گل؟ جی پورا ملک میں جمع ہو تو وہ آزاد ہو جائے گا. ویسے نہیں ہوگا. ویسے نہیں ہوگا. مثال اول کی مثال اول کی اور اتصال بین العلت والحکم، اس صورت میں صورت میں جب کہا کسی نے جب کہا کسی نے اگر مالک بنا میں اگر مالک بنا غلام کا غلام پس وہ آزاد ہے. کون؟ غلام. غلام ہوں اگو تصویر آئی کہ پس مالک بنا، بس مالک بنا وہ کدے کٹھا خریدے نہ یا کٹھا وراثت وچ آوے یا اینو کٹھا کوئی تحفہ دے دے تو یکدم کی ہو جائے گا؟ تو مالک بن گئے. پس مالک بنا بس مالک بنا غلام کے نصف کا، غلام کے نصف کا، پس بیچ دیا اس نے اس آدھے کو، بس بیچ دیا اس آدھے کو، پھر مالک بنا دوسرے نصف کا پھر مالک بنا دوسرے نصف کا، تو آزاد نہیں ہوگا. گل ہے کہ غلام آزاد نہیں ہوگا وجہ کیونکہ نہیں جمع ہوا جمع ہوا قائل کی ملک میں قائل کی ملک سارا غلام فی وقت واحد، ایک وقت میں کہ بنے ہیں نہیں بنا. نہیں بنے ہیں. جی مثال اول کی اس صورت میں اس میں کہ جب کہا شخص نے اگر مالک بنا میں غلام کا پس وہ آزاد ہے، پس مالک بنا قائل نصف غلام کا، پس بیچ دیا قائل نے اس کو، پھر مالک بنا نصف آخر کا، تو غلام نہیں آزاد ہوگا غلام کیونکہ نہیں جمع ہوا قائل کی ملک میں سارا غلام وقت واحد میں. مثال اول کی اس صورت میں کہ جب کہا قائل نے اور کسے آخیا اندر ساری غرض نہیں بھی وہ رمک دا ہوئے یا تو سے شریف دا ہوئے یا ڈریس مل خان دا ہوئے، مطلب ہے کہ جڑا مسئلے تے نقطہ ہوندا ہے اوتھے پہنچی دا ہے. اگر مالک بنا میں غلام کا پس وہ آزاد ہے، پس مالک بنا قائل نصف غلام کا، پس بیچ دیا اس نے اس کو، پھر مالک بنا وہ نصف آخر کا، تو غلام آزاد نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ جمع ہوا قائل کی ملک میں سارا غلام ایک وقت. اے پتہ ہے ہوں آشیا وے خود نو ہوں جو ترجمہ نہ آئے تو میں آشیا تمہیں کی سمجھاواں جی. شہزادیو اذ لم یجتمع فی ملکہ کل العبد، اس لیے کہ غلام نصف آخر کی ملک کے بعد نہیں موصوف ہو سکتا ملک عبد کے ساتھ کہ اندہ مملوک، سمجھیے، اور نہیں کہا جا سکتا کہ بے شک وہ غلام پورے کا مالک ہے.
ਉਰਫ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਰਫ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਕੋ ਸ਼ਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਈਆ 150 ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 3000 ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ 12 ਤੇ 36 लेकिन 200 रुपया कभी भी जमा नहीं होया तो वो बंदा कह सकता है क्या नहीं देखा तूने कि बेशक रजुल कहता है अल्लाह की कसम नहीं मालिक बना मैं 200 दिरमों का कभी भी हालांकि मुतफर्रिक तौर पर हो सकता है वो 20,000 का मालिक बनया होवे लेकिन भी इंज नहीं होया कभी भी 200 इकट्ठे आए हों जेड़े आए 200 तो थोड़ी आए तो निकल गए तो बंदा कह सकता है कि नहीं कि मैं अल्लाह की कसम 200 का मालिक कभी भी हालांकि बंदा कहता है यार कहते जमा करे तेरे को तो 20,000 बनते हैं लेकिन चूंकि मिलक में एक वक्त होने को मिलक कहते हैं ऐ बंदा अपने जुमले सच्चा है कि नहीं सच्चा कि अल्लाह की कसम मैं 200 का मालिक की मतलब कि मेरे को 200 रुपये इस वक्त हैं इंज कदे भी नहीं होया तो मुतफर्रिक तौर पर दसे भी रोजाना 150 कमाए शामी खर्च हो जाए तो महीने बाद बनता 4500 ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਜੁਜ਼ੀ ਆਈ ਇਹ ਨਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਸਮ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ قال إن اشتريت عبدا فهو حكم فاشترى نصف العبد فباعه ثم اشترى النصف الآخر آخر نے النصف الآخر أعطي النصف الثاني بس اچھا جی اگر اس نے یوں کہا ان اشتریت عبدن اگر خریدا میں نے غلام تو بس وہ آزاد ہے اگر میں نے پورا غلام میں نے خریدا تو آزاد ہے اب جزی وہی ہے کہ پس پورا خریدے پھر تو رولا ہی کو نہیں یکدم کی ہو جائے گا اس نے خریدا غلام کا نصف خرید کر اس کو بیچ دیا پھر اس نے خریدا دوسرا نصف یہاں یہ ہے کہ غلام آزاد ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آتا کا نصف ثانی یہ جو ثانی نصف ہے نا یہ کیا ہو جائے گا پورا نہیں ہوگا اب جو ملک میں ہے وہ کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا کیوں ہوا ہے اس لیے کہ شراء کے اعتبار سے تو یہ پورا ہو گیا ہے پہلے بھی آدھا خریدا ہے کیونکہ اس نے شراء کہا تھا کہ میں پورا خریدوں تو پورا خریدیا ہے کہ نہیں پہلے آدھا خریدیا ہے ہون تو پورا شراء پورا ہو گیا ہے پورا غلام آزاد نہیں ہونا چونکہ پہلا آدھا بیچ چکا ہے نا جڑا ہون ادھے دا مالک ہے یہ ادھا فوراً کی ہو جائے گا مثال کر بیان کرے مثال اور اگر کہا اس نے اگر خریدا مانے غلام بس وہ آزاد ہے تو اس پاس خریدا اس نے آدھا غلام پھر بیچ دیا اس کو پھر اس کے بعد دوسرا آدھا خریدا تو یہ دوسرا آدھا فوراً آزاد ہو جائے گا دوسرا آدھا فوراً آزاد ہو جائے گا کیونکہ خریدنے کے اعتبار سے یہ پورا ہو گیا اور شیخ مدار فرق کا ان دونوں مسئلوں میں ملک والی صورت میں دوسرا آدھا جب مالک بنا تو وہ آزاد شراء والی صورت میں فرق مدار فرق کا ان دونوں مسئلوں میں وہ ایک قانون پر ہے جو شریعت میں متقرر ہے ثابت ہے وہ کیے اوے اور وہ قانون یہ ہے کہ مولوی جی مطلق کبھی مقید ہو جاتا ہے عرف اور عادت کی دلالت کے ساتھ بھی مطلق ہے نا تو عرف اور عادت میں یہ ہے کہ اس کو مقید کیا جاتا ہے تو وہ خود بخود کیا ہو جائے گا ہو جائے گا خود بخود ان دی مثال دیندے نے کہ جدوں کسے سواوے آکھیا کہ چینی کنے دیے اس آکھیا 100 دی کیا کیا 100 دی تے چونکہ اتھے ہن جیڑا شہر وچ 100 چلدا ہے وہی مراد ہوے گا وہ یہ نہیں کہہ سکدا بعد او جی 100 تیرا مراد ہے نہیں جیڑا اتھے 100 چلدا ہے
ہوں حالانکہ 100 عام ہے عام ہے جی لیکن عرف کے مطابق یہ مقید ہو گیا کیڑا جڑے اتنے 100 چلتا ہے لہذا پس مطلق ملک مقید ہو جائے گی اجماع کے ساتھ بے حکم العرف بھی اور شرع میں نہیں پائی گئی مثل یہ عرف پس باقی رہے گا وہ اپنے اطلاق پر کخ بھی نہیں سمجھ آیا ملک کے اندر یہ عرف بن گیا ہے کہ ملک پوری ہو تو اس کو ملک کہتے ہیں شراء کے اندر یہ نہیں عرف بنا کہ آدھا اب خریدا ہے آدھا پھر خریدے تو پورا شراء ہوگا تو وہ عرف میں ہو ایسا نہیں ہے لہذا شراء اپنے اطلاق پر باقی رہے گا جب شراء پورا ہو جائے گا وقفے وقفے کے ساتھ یہ شراء پورا ہو گیا ملک تب ہوتی جب پوری جمع ہو یہ فرق ہے عرف میں انہیں نا بھی عرف جیسی ایڈے ماہر تے ہے نہیں ہے بھی تسی سارا کچھ بڈھے بڈھے ہو تو دین پڑھیا ہے تو سارا کچھ تحقیقاں ہو چکی ہیں اے ہن سکھدے پے ہولی ہولی کچھ عرف تانوں پتہ لگدے نے کچھ نہیں پتہ لگدے کچھ ٹل ماردا میں اپنے پنڈ دی بولیاں تے دھیان دیو کچھ ہے تسی مختلف علاقے دے ہو ہر ایک علاقے دے پھر عرف وکھرے وکھرے نے تو پھر کوشش کر کے جنہ کو گزارا ہوا ہے چلو جی اور اگر کہا اگر خریدوں میں غلام پس وہ آزاد ہے اندہ مانا کرے اس جملے دا اور اگر کہا اگر خریدوں میں غلام پس وہ آزاد ہے پس خریدا اس نے غلام کا نصف خریدا اس نے غلام کا نصف مانا کر پس خریدا اس نے غلام کا نصف فباعہ پس بیچ دیا اس نے اس کو پس بیچ دیا اس نے اس کو پس بیچ دیا اس نے اس کو پھر خریدا پھر خریدا دوسرا نصف پھر خریدا دوسرا نصف تو آزاد ہو جائے گا نصف ثانی تو آزاد ہو جائے گا نصف ثانی یا سارا معنی سنا اور اگر کہے اگر خریدوں میں غلام پس وہ آزاد ہے پس خریدا اس نے غلام پس خریدا اس نے دوسرا غلام چپ 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 پس خریدا اس نے نصف غلام پس بیچا اس کو پھر خریدا اس نے دوسرا نصف منع کر رہا ہے اور اگر میرے لو حد ہو گئی دیکھ لا جی اور اگر کہا اگر خریدا میں نے غلام پس وہ آزاد ہے پس خریدا اس نے نصف غلام پس بیچ دیا اس نے اس کو پھر خریدا اس نے نصف دوسرا تو آزاد ہو جائے گا نصف ثانی ولو عنا بالملک شراء او اے دو مولوی جی مسئلے آئے نے کی آئے نے ہن مجاز بنانا ہے انہاں نوں اگلی گل شروع کرنے تو پہلے گل سمجھو پھر باری پڑھی ادھر دیکھو جس لئے بندہ کوئی شے خریدے کی کرے تے بندہ دا مالک بندا ہے کہ نہیں جی شراء جے علت شراء تے ملا کے ہوندا حکم کی ہے بس جدوں کوئی شے خریدیے تو مالک بنی دا کہ نہیں شراء کی ہے اور ملک کس کا شراء کی ہے اور بس جدوں کوئی شے خریدیے تو خریدنے تو بعد علت کیڑی ہوندی کہ پائی دعوت حکم نے خود واجب کرے جی جس لئے تو شے خریدیے تہاڈی گل پکی ہو گئی تسی مالک بنے ہو کہ نہیں تے کنے ثابت کیتا ہے شراء نے ہن پاڑی عبارت ہن اے ویکھو نے ایک بار اونے آکھیا ملک تو ایک بار اونے کی آکھیا ہن اے وے کہ بولے ملک تو اے حکم ہے مراد لوے علت کی اشترے تو ایک باری اے وے کہ بولے اشترے تو ایک ہی علت مراد لوے ملک تو اے جانبین والوں مجاز ٹھیک ہے جانبین والوں ہن وہ گل شروع ہون لگی ہے جی ولو عنا بالملك شراء او بشراء الملك صحت نيته بطريق المجاز لان الشراء علة الملك والملك حكمه فعمت الاستعارة بين العلة والمعلول من الطرفين من الطرفين صبر انجی آندے نا ہوتے جی صبر نہیں صبر اچھا صبر لمبا کر کے بھی آندے نا جی اچھا جی توجہ کرو اب انہی صورتوں میں اگر اس نے بولا ام ملک تو
کہتا ہے میں نے مجاز مراد لیا ہے ان اشترے تو، جی یا وہ کہتا ہے میں نے بولا ہے ان اشترے تو، میں نے مجاز مراد لیا ہے ام ملک تو کہتے ہیں یہ بطریق المجاز اس کی نیت صحیح ہے. یہ طریق المجاز ٹھیک ہے صحیح ہے. کیا کیا جی آپ کیونکہ اس طرح شراء علت ہے اس کا حکم حکم ہے، تو چونکہ علت اور حکم میں جانبین سے استعارہ ٹھیک، استعارہ آنکھو یا مجاز آنکھو، پھر لفظ استعارہ بول دے پہلے جی، تو لہٰذا اگر اس نے کیا کہا کہ بولا ام ملک تو بولا ان ملک تو کہتا ہے میری مراد کیا ہے، اشتریت ہوا ہے. علت مراد ہے. علت مراد ہے. حکم بول کر علت مراد. تو یہ ٹھیک ہے. یا وہ کہتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ میں نے بولا اشترے تو علت بولی اور مراد میری حکم ہے، حکم ہے کون ام ملک تو. یہ سمجھے بھائی ملک حکم ہے، شرح علت ہے، لہذا علت بول کر یعنی شرح بول کر حکم مراد لے کیا، علت یہ ٹھیک ہے. اور یا علت بول کر یعنی حکم بول کر علت مراد رہنا اشتریت یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی ام ملک تو بولے جی حکم ہے، مراد علت ان اشترے تو، یہ ٹھیک ہے. یا علت بولے ان اشترے تو اور مراد حکم ام ملک تو، یہ ٹھیک ہے. اور اگر نیت لی مراد لیا اس نے ملک کے ساتھ شراء کو، وہ بینستور لکھا ہے بھئی انہیں بولیا ام ملک تو ابدن تے مراد کی لیا، یا مراد لیا شراء کے ساتھ ملک کو یعنی بولیا کہ تو مراد کی لیا، تو صحیح ہے نیت اس کی مجاز کے طریقے کے ساتھ. مانا کرو اس دا. اور اگر مراد میں اس نے ملک کے ساتھ شراء یا شراء کے ساتھ ملک تو صحیح ہے نیت اس کی مجاز کے طریقے کے ساتھ. ہاں بھائی. اور اگر مراد لیا اس نے ملک کے ساتھ شراء یا شراء کے ساتھ ملک تو صحیح ہے نیت اس کی مجاز کے طریقے کے ساتھ. وجہ کی ہے اس لیے کہ شراء ملک کی علت ہے، تھلے لکھے ہیں وودیا شراء کی شرن وضع اس واسطے وے کہ ملک ثابت ہووے. جی تساں پیسے دیتے تے چینی پھڑ لئی تے بعد کہ اوئے چینی رکھ میری ایتھے، کہہ سکتا دکاندار. تسی کپڑے تے کہ سوٹ شاپر چ پا لے تے نکل لگا تو کہ اوئے ادھر سارے کپڑے واپس کر کہ لے کے چلا چورا، کہہ سکتے کیونکہ ہن مالک تسی اوتھے باہر کھلو کے غریب ہے انہیں گڑا ہے اب پتر سوٹ تحفہ ہے، دکاندار بول سکتا ہے کیوں؟ جیڑے تساں انہیں پیسے پڑھائے نے 5000 سوٹ دا دیتا ہے تواڈے سامنے 5000 دا نوٹ پھڑ کے بیٹھا باہر غریب برا پتر غریب برا میرا بچہ ایلا 5000 گھر سودا لے جا، تسی پوچھ سکتے ہو کیوں؟ تسی مالک ہی نہیں رہے ہون جی. وہ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں جی؟ چلو جی. تو اس کی وجہ کس کے لیے؟ اس باتیں ملک کے لیے. کس کی؟ شراء کی. اور ملک جو ہے وہ شراء کا حکم ہے، اور ادھر قانون ہے علت اور معلول کے درمیان دونوں طرفوں سے استعارہ ٹھیک ہوتا ہے، دونوں طرفوں سے. تو لہذا یہاں جانبین سے استعارہ ٹھیک ہے، یہاں اس لیے کہ شراء علت ہے ملک کی اور ملک حکم ہے شراء کا، پس عام ہوتا ہے استعارہ علت اور معلول کے درمیان. او سے معلول بھی تو حکم بھی ہے طرفین سے. جی علت ہے ملک کی اور ملک حکم ہے شراء کا، بس عام ہوتا ہے استعارہ علت اور معلول کے درمیان طرفین سے. اس لیے کہ شراء علت کی ملک ہے اور علت کی ملک ہے. مان گیا سے جی ویکھو یار تڑا کی پیان ہے جی. اس لیے کہ شراء علت ہے ملک کی اور ملک حکم ہے شراء کا، پس عام ہے استعارہ علت اور معلول کے درمیان طرفین سے، دونوں طرفوں سے. اگے الا انه فيما اے عبارت پھر پڑھی میرے کوشش ہوندی بھی یار گل پہلی باری تے کو کھانے چ پوے دھیان کرے جے.
ایک لفظ دیانتن کی، ایک لفظ قضاءن، یہ دو لفظ نے کی۔ دیانتن کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے آکھیا میری مراد ایسی تے شرن او مراد لینا ٹھیک ہے، ان دی گل مننی، ان واندے نے اے دیانتن ٹھیک ہے، اے جی میں اے جانبین والو استعارہ ہے نا، بھی انہیں بولیا ام ملک تو تے بھی میری مراد انشتر ہے تو اسی آکھاں گے بھی تیری مراد بھی تو لئیے تے ٹھیک ہے، یا انہیں بولیا انشتر ہے تو کی کہندہ جی میری مراد علت بول کے حکم ہے یعنی ام ملک تو اسی کم آگے بھی تو جڑی نیت کیتی ہے ٹھیک ہے۔ انہوں کیا کہتا مولوی جی؟ کیا کہتا ہے؟ یہ لفظ کئی باری استعمال ہونا ہے، انہوں پکاؤ نا مہربانی فرماؤ کہ یعنی جیڑی بندے نے متکلم نے جیڑی مراد لئیے شرن و مراد لینی ٹھیک ہے، تینوں آکھدہ بھی دیانتاً ٹھیک ہے۔ ایک ہندہ قضان ہے کہ قاضی نے جو فیصلہ کرنا ہے، قاضی نے شریعت کے مطابق جو فیصلہ کرنا ہے اس کو کہتے ہیں یہ قضاءن ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ایک دو گلہ سمجھ آگئی جی۔ اس تو بعد اگے چل کے پھر عبارت پڑھ دیں، پھر ساری گل پہ آ جائے گی کہ مولوی مدثر نے لفظ بولا جی اور نیت کی مجاز کی، یہ نیت ٹھیک ہے، لیکن اس میں اس مجاز اگر حقیقی معنی مراد لے اس کا نقصان ہے، مجازی معنی مراد لے تو اس کا فائدہ ہے۔ یہاں اس کی نیت تو ٹھیک ہے لیکن قاضی کے بعد اگر فیصلہ چلا جائے تو قاضی یہ نیت نہیں مانے گا، قاضی چونکہ اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے، فائدے کی خاطر یہ مجاز مراد لے رہا ہے جی۔ تو جب متکلم کا اس میں فائدہ ہو دیانتاً تو بات ٹھیک ہے، قضاءن اس لیے کہ شخصیت متہم ہو رہی ہے کہ یہ فائدے کی خاطر آپ حقیقی معنی چھوڑ کر دی مجاز مراد لے رہا ہے، تو شخصیت کو اتہام سے بچانا بڑا ضروری ہے۔ اور کوئی سمجھ آؤں وہ بوٹیاں ہضم ہوئی نا کو نہیں ہوئی ہیں ہو گئی ہیں نا اجی وحد بے ہوش ہی ہیں سمجھے گل کہ بھئی بندہ متہم ہو نا، ان کنی باری جسلے اگلی کتاب ہے نا اگلے سال جسلے معاملات چلن گے نا نکاح طلاق دے اگلے اوتھے یہ مسئلے اکثر ہون گے جی، سمجھو نہیں بھی اے دیانتاً دے قضاءن دے کس نے اپنا فائدہ سوچا ہے اس لیے قاضی اس کا فیصلہ نہیں دے گا جی۔ لے ہوں عبارت پڑھو۔ اچھا ایک منٹ، اگر وہ بولتا ہے ام ملک تو کیا اور مراد لیتا ہے نشترے تو اس میں اس کا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، کیونکہ جب دوسرے آتے کا مالک بنے گا تو ہو جائے گا کہ نہیں۔ اور اگر بولتا ہے نشترے تو اور کہتا ہے میری مراد ام ملک تو ہے، اب دوسرا آدھا آزاد ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کا فائدہ ہے۔ آگے سمجھ یہی آگے بیان کرنا ہے کہ ام ملک تو بول کر نشتر ہے تو مراد لے، تو یہ بات قضاءن مانیں گے کیونکہ اس میں اس کا فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان کر رہے ہیں۔ اور اگر بولا کیا ہے تو اس میں اس کا فائدہ ہے کہ دوسرا آدھا آزاد نہیں ہوگا۔ یہاں دیانتاً تو ٹھیک ہے، قاضی صاحب کہیں گے نہیں حقیقی معنی مراد آدھا آزاد ہو گیا ہے جی۔ ہن پڑھ عبارت۔ إلا أنه فيما يكون تخفيفا في حقه لا يصدق في حق القضاء خاصة لمعنى التهمة لا لعدم صحة الاستعارة۔ اللہ ہاں اس صورت میں کہ ہو تخفیف قائل کے حق میں، قائل کی تصدیق نہیں کی جائے گی قضاء کے حق میں خاص کر کے، کس میں؟ قضاء کے حق میں خاص کر کے، باوجہ تہمت کے معنی کے، باوجہ بھئی اندہ نقصان ہو رہا سی تو مجاز والے پاس چھال ماری سو جی، سمجھ آئیے نہ اس لیے کہ استعارہ صحیح نہیں۔ او بے نستور دیانتاً تو تصدیق کریں گے لیکن قضاءن سمجھ آگی جی کہ جی اس میں اپنا فائدہ سوچا ہے، حقیقی معنی چھوڑ کر مجاز کی طرف گیا ہے،
قاضی اس کو نہیں مانیں گے. اگر یہ قاضی کے پاس غلام نہ جائے، یہ غلام اگر پاس نہ جائے تو بات ادھر ختم ہوگی. اگر غلام قاضی کے پاس چلا جائے کہ جی میرے انہوں نے بولا تھا کیا انشترے تو، اور میرا دوسرا آدھا اس نے خریدا ہے، تو وہ آزاد ہونا چاہیے، اور کہتا ہے جی میری مراد ملک تو ہے، تو قاضی بلا کر جو فیصلہ کرے گا وہ کہے گا نہیں حقیقی معنی تیری مراد ہے، مجازی نہیں ہے، یہ آدھا آزاد ہو گیا ہے. یہ مطلب ہے قاضی کے پاس فیصلہ جائے گا نا تو قاضی یہ کہے گا کہ دوسرا آدھا ہو گیا ہے. اگر نہیں جائے گا، غلام دعویٰ نہیں کرے گا تو دیانتاً اس کی بات قبول ہے، وہ اس کا غلام رہے گا، وہ اس کا آگے یہ سمجھیں. ایشا بس. ہاں جی کیا کیا جی. استعارہ عام ہے علت اور معلول کے درمیان، دونوں طرفوں سے جائز ہے، لیکن اگر کسی صورت میں لیکن اگر کسی صورت میں قائل کا فائدہ ہو، یعنی حقیقی معنی مراد لے تو نقصان ہے، حقیقی معنی مراد لے تو نقصان ہے، اور مجازی معنی مراد لے تو فائدہ ہے، تو اب دیانتاً تو استعارہ ٹھیک ہے، استعارہ ٹھیک ہے لیکن قضاءً یعنی قاضی کے پاس اگر کیس جائے گا تو قاضی نہیں مانے گا جی، وہ حقیقت پر ہی فیصلہ کرے گا. کس بار فیصلہ کرے گا؟ کیونکہ یہاں تہمت ہے. کیا ہے؟ اور پلیو جواز دے باوجود شخصیت نو تہمت کو بچانا بڑا ضروری ہے. اسی تے عدم جواز نال شخصیتاں دے بیڑے گرک کیتے جاندے نے. چلو جی. مگر یہ کہ فیما اس صورت میں کہ ہو تخفیف قائل کے حق میں نہیں تصدیق کیا جائے گا. کس میں؟ فی ترک الحقیقت، اور حقیقت کے ترک میں تصدیق نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ انہو ادعا خلاف ظاہر، وہ ظاہر تے نا بندے نے جو بولا مولوی جو ہی مراد ہے، مجاز مراد ہے نا، خلاف ظاہر ہے نا، ظاہر تے بھی جڑا بولیا جڑا دا معنی وہی مراد ہوگی، تے جدو مجاز مراد لے ظاہر تے خلاف نہیں ہے. نہیں تصدیق کیا جائے گا قضاء کے حق میں، خاص کر کے. خاص دا مطلب ہے دیانتاً بات ٹھیک ہے. کیوں؟ ان دی وجہ کی لاگو صدا کو، کیوں؟ باوجہ تہمت کے معنی کے، باوجہ اس شے کے جو اس صورت میں ہے، کیا اس پر تخفیف ہے، کیا اپنا فائدہ سوچ رہے، نہ کہ استعارے کی عدم صحت کی وجہ سے. او فیصدہ کو دیانتاً جی. مگر یہ کہ اس صورت میں کہ وہ تخفیف قائل کے حق میں نہ تصدیق کی جائے گی قضاء کے حق میں، خاص کر کے بوجہ تہمت کے معنی کے، نہ کہ بوجہ عدم استعارہ کی صحت کے نہ ہونے کے. ہاں مگر یہ کہ اس صورت میں ہو تخفیف قائل کے حق میں تو نہ تصدیق کی جائے گی کس کی؟ قضاء کا قائل کی قضاء کے حق میں، حق میں خاص کر کے باوجہ تہمت کے معنی کے، باوجہ تہمت کے معنی نہ کہ استعارے کی عدم صحت کی وجہ سے، نہ کہ استعارے کی عدم صحت کی وجہ سے. استعارہ ٹھیک ہے جی. اگے جی اے متعلق کو نہیں. چلو پڑھک مسلم مثال الثانی اذا پڑھ. اے دیکھو نا بھئی اے دوواں پاسوں علت معلول بول کے مجاز ٹھیک ہے، صرف ہے کہ جتھے تخفیف ہوئے اوتھے قضاء انو گل نہیں منی جائے گی جی. ومثال الثانی اذا قال لامرأته حررتك ونوى به الطلاق يصح لأن التحرير بحقيقته يوجب بحقیقت یہ بھی ٹھیک ہے. بحقيقته يوجب زوال ملك البضع بواسطة زوال ملك الرقبة فكان سببا محضا لزوال ملك البضعة فجاز أن يستعار عن الطلاق الذي هو مزيل لملك البضعة. بس یہ مسئلہ لمبا ہے. ایک جانب پہلے بھی، پھر ولا جو قال و درمیان سوال جواب ہے، پھر دوسری جانب اگوں ہونی ہے. سمجھے پہ ہو؟ تے صرف ایک جانب ہن پڑھو، باقی اللہ خیر کرے زندہ رہے تو کل. توجہ جی. دوسرے کی مثال کس کی؟ دوسرے کی مثال کہ سبب بول کر حکم مراد مجاز لینا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن حکم بول کر یہ ٹھیک نہیں ہے. پہلے مسئلہ سمجھو. نکاح کرے نا، کیا
تو نکاح کے ذریعے بندے پر عورت کی شرمگاہ حلال ہوتی ہے. کیا؟ نکاح کے ذریعے بندے پر عورت کی شرمگاہ حلال. یعنی اس سے فائدہ اٹھانا حلال ہے. اسی طرح بندہ لونڈی خریدے، مالک بنے لونڈی کا، اور وہ مجوسیہ نہ ہو، سمجھائیے، مسلمان ہو چکی ہے یا یہودن یا عیسین ہے، تو خریدنے کے ساتھ کیا خریدنے کے ساتھ اس لونڈی کی شرمگاہ بھی اس کے لیے حلال ہے. آگے سمجھ کہ نہیں؟ ان توجہ کرے جی. اگر ہاں لونڈی خریدے نا، کیا کرے؟ تو خریدنے کے ساتھ اس کا حکم ثابت ہوگا ملک. کیا ثابت ہوگا؟ ملک کے ثابت ہونے کے بعد جو ہے اس کے لیے وطی کا حلال ہونا ثابت ہوگا. پہلے کیا ثابت ہوگی؟ پھر حلال ہوگی. بات سمجھا گی؟ اسی طرح اگر کوئی بندہ لونڈی کو کہہ دے کہ میں نے تجھ کو آزاد کیا، میں نے تو اب جو مالک تھا اس کی شرمگاہ سے فائدہ اٹھانے کا تو وہ ختم ہو جائے گا. وہ آزادی کے ساتھ ختم ہو جائے گا. جب اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا تو ملک متع یہ اس کی ملک سے نکل گیا. کتنا نکلا؟ ایشا بس ہے. نکاح کے ذریعے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ عورت سے بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. طلاق کے ذریعے وہ فائدہ ختم ہو جاتا ہے. نکاح کے ذریعے جو فائدہ ثابت ہوتا ہے طلاق کے ذریعے فائدہ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا. اسی طرح جب اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا تو آزادی کے ذریعے جو ملک متع تھا وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. بات سمجھیے، تھوڑا جب مشکل دھیان کرو گے تو سمجھ آئے گا. جی جب نکاح کی یہ سبق نہیں شروع کیا یہ تھی کھڑا ہے. نکاح کے ذریعے وہ ملک متع اس کو حاصل ہوتا ہے کہ عورت کی شرمگاہ کو استعمال کرے، اس کے لیے حلال ہے. طلاق کے ذریعے یہ حلت ختم ہو جاتی ہے. آگے سمجھیے، طلاق اور حلت کا ختم ہونا ایک ہی چیز ہے. طلاق اور علت کا ختم ہونا ایک ہی چیز ہے. اور لونڈی کا مالک بنے، لونڈی کو خریدے، خریدنے سے ثابت ہوگی ملک. جب ملک آئے گی تو پھر اس کے ذریعے وہ مالک بنے گا کس کا؟ فائدہ اٹھانے کا. جب لونڈی کو آزاد کر دے، لونڈی کو تو وہ جو ملک تھی کس کی؟ فائدہ اٹھانے کی، وہ ختم ہو. ہوں واپس آؤ. ثانی کی مثال بے بولے سبب کی اور مراد لے حکم. بولے کیا؟ تو سبب پڑھ چکو. سبب وہ ہوتا ہے جو حکم تک پہنچاتا ہے لیکن کسی کے واسطے سے. اچھا جی، اس نے اپنی بیوی کو کہا ہر ررتوں کے، کیا کہا؟ یا کہہ دیا انت حرتن، انت حرتن کہہ دیا، یا کہا میں نے تجھ کو آزاد کیا، میں نے. اگر یہ لونڈی ہوتی، بیوی نہ ہوتی، تو جو ملک متع تھا، ملک متع کا مطلب شرمگاہ سے فائدہ اٹھانا، ہاں وہ ختم ہونا تھا کہ نہیں. اس نے ہر ررتوں کے بولا اور نیت اس کے ساتھ بولا بیوی کو اور نیت کی طلاق کی. کس کی؟ طلاق کی نیت کی. تو یہ نیت ٹھیک ہے، یہ نیت آنکھ بڑکی آنکھ ہے. ثانی کی مثال کہ سبب بول کر مراد حکم لے. کہ کہا شخص نے اپنی بیوی کو کہا ہر ررتوں کے کہ تو آزاد ہے اور نیت کی اس کے ساتھ طلاق کی، تو یہ استعارہ ٹھیک ہے. یہ استعارہ وجہ اگو دلیل ویکھو. توجہ کرا جی ذرا. دلیل یہ ہے، اور پیچھے کا شعر ہے کہ پھر بعد پڑھ لینا ہے. دلیل یہ ہے کہ تحریر کی اپنے حقیقی معنی کے ساتھ، یعنی اس کی جو وضع حقیقی معنی اس کا اپنے حقیقی معنی کے ساتھ یہ مل کے بزو کے زوال کو واجب کرتی ہے. مل کے بدو عورت دی او جگہ جتوں باہر تشریف لے آندی اساں شرمگاہ. سمجھے جی کہ اصل میں تحریر کے ذریعے اس کا حقیقی معنی ہے کہ جب اس نے لونڈی کو آزاد کیا
تو اب آزاد کرنے سے جو ملک بدو تھا وہ کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا، ظاہر۔ یعنی وہ جو نفع اٹھا سکتا تھا وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ جو ملک بدو زائل ہوا ہے یہ بلا واسطہ نہیں ہوا، بلکہ زوال ملک رقبہ کے واسطے سے۔ زوال مل کے رقبہ کے پاس کہ اصل یہ ہے کہ پہلے اس کا بدن آزاد ہوا، ہر رار تو کہ کہا نا لونڈی کو، تو اس کا پہلے کیا ہوا؟ بدن آزاد ہوا۔ بدن آزاد ہونے پر یہ چیز ثابت ہوئی کہ اب جو فائدہ اٹھا سکتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ سمجھے جی؟ اصل ہر رار تو کہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بدن آزاد ہوتا ہے۔ وہ اس کا رقبہ، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، مراد جز بول کر مراد کل ہے۔ رقبہ آزاد ہوا ہے، رقبہ کے یہ درمیان میں ایک سبب ہے، اس کے بعد مل کے بدو کا زوال ہوا ہے، اس کے بعد سمجھ آ گئی جی؟ تو لہذا اب ہر ررتوں کے بول کر اس سے مراد لینا حکم کی مل کے بدو کا زوال، تو یہ اس کے لیے کیا بنا؟ سبب، کیونکہ درمیان میں ایک اور چیز ہے، کیڑی؟ زوال مل کے رقبہ، کیڑی شے؟ زوال ملک رقبہ۔ تو یہ واسطے کے ذریعے اس نے پہنچایا کس وقت؟ تحریر نے زوال ملک رقبہ کے واسطے کے ساتھ پہنچایا ہے زوال ملک بدو تک، تو پھر یہ تحریر زوال ملک بدو کے لیے کیا بنی؟ سبب بنی نا، کیونکہ درمیان میں واسطہ آ گئے۔ اب تحریر جو ہے یہ سبب ہے کس کے لیے؟ زوال ملک بدو کے لیے۔ تو سبب بول کر حکم مراد لینا ٹھیک ہوتا ہے۔ زوال ملک بدو اور طلاق یہ ایک چیز ہے۔ کون؟ زوال مل کے بدو اور طلاق یہ ایک چیز۔ کیونکہ طلاق کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ زوال ملک بدو ہے۔ اب تحریر بول کر، حکم بول کر، سبب بول کر مراد حکم لینا، کون؟ زوال ملک، یعنی تحریر بول کر مراد طلاق لینا، یہ ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ حکم بول کر کیا مراد ہے نا، استغفر، سبب بول کر کیا مراد؟ پھر سنو یار، توجہ کرو، تحریر جو ہے نا، تحریر یعنی اگر کسی بندے نے بیوی کو کہا ہر رر تو کے اور اس نے مراد لی طلاق، تو یہ ٹھیک ہے، لہذا عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ کیوں ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ تحریر اور آزاد کرنا، تحریر یہ اصل میں علت ہے زوال ملک رقبہ کی، علت ہے اس کی، کس کی؟ زوال مل کے رقبہ۔ یہ علت ہے، سبب اس کی یہ علت ہے، اور اس کے واسطے سے پہنچاتا ہے کدھر؟ زوال مل کے بدو تک۔ لہذا مولوی جی تحریر زوال ملک رقبہ کے لیے علت ہے جی علت ہے، اور زوال ملک بدو کے لیے سبب ہے۔ سمجھ آ رہی جی؟ کہ تحریر زوال مل کے رقبہ کے لیے علت اس لیے ہے کہ جب بھی تحریر ہوتی ہے تو خام خواہ حکم ثابت ہوتا ہے، کیا غلام لونڈی آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن دوسرے تک پہنچاتا ہے اس کے واسطے سے، کس کے ذریعے؟ زوال ملک رقبہ کے ذریعے۔ کون؟ تحریر۔ تو زوال ملک بدو یہ پہنچاتا ہے واسطے سے، لہذا تحریر زوال ملک رقبہ کے لیے علت ہے اور زوال مل کے بدو کے لیے سبب ہے۔ سبب ہے، سبب ہے نا۔ اب سبب بول کر حکم مراد لینا، سبب بول کر قرآن کو رواینا یعنی تحریر بول کر مراد لینا کیا؟ نہ زوال ملک بدو، تو زوال ملک بدو ہوتی ہے طلاق کے ذریعے بھی۔ اب تحریر بول کر مراد کیا لے؟ زوال مل کے بدو یعنی طلاق، مراد کیا لے؟ تو یہ ٹھیک ہے۔ یہ سبب بول کر مراد کیا لیے؟ حکم، جو حکم ثابت ہوتا ہے زوال ملک رقبہ کے ذریعے۔ ہاں جی شابہ جی، تقریر کر۔ اپنی بیوی کو کہا ہر رر تو کے اور نیت کی طلاق کی۔ صحیح ہے، کیوں صحیح ہے؟ اس لیے توجہ، تحریر یعنی آزاد کرنا، یہ اس کے آگے ایک شے کے لیے یہ علت ہے، ایک شے کے لیے یہ سبب ہے۔ علت کس کے لیے؟ علت ہے زوال مل کے رقبہ کے لیے۔ زوال ملک رقبہ کے لیے علت ہے،
اور زوال ملک رقبہ کے بعد، رقبہ کے بعد زوال ملک بدو کے لیے کیونکہ اگر وہ غلام ہے تو صرف زوال ملک رقبہ ہے، رقبہ ہے جی، اور اگر وہ لونڈی ہے زوال ملک بدو کے ساتھ بدو بھی ہوگا، نہیں سمجھے؟ اگر غلام ہے تو علت کے ساتھ حکم پایا گیا کہ زوال ملک رقبہ، بس اگلی بات کوئی نہیں ہے، وہ تو ہے، وہ مرد ہے، اس سے تو فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر وہ لونڈی ہے تب زوال ملک رقبہ کے بعد، زوال ملک بدو بھی پایا جائے گا۔ تو لہٰذا تحریر نے پہنچایا کہاں تک؟ زوال ملک، زوال ملک بدو تک لیکن واسطے کے ساتھ کیڑا واسطہ؟ ملک زوال ملک رقبہ، رقبہ، تو یہ اس کے لیے ہے سبب۔ تو جس طرح تو طلاق کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ زوال ملک بھی، تو لہذا اب تحریر بول کر یعنی حکم بول کر، سبب بول کر مراد حکم کیا؟ زوال ملک بدو، یعنی طلاق مراد لینا، یہ استعارہ ٹھیک ہے، یہ استعارہ۔ اب دوسری صورت آگے آئے گی کہ بولے طلاق یعنی بولے زوال ملک بدو اور مراد لے تحریر، یہ ٹھیک نہیں ہو، وہ آگے آئے گی دوسری صورت۔ یہ درمیان میں کہ سوال جواب آئے گا انشاءاللہ، کل پڑھ دیا۔ سوال یہ ہے کہ جب اس نے ہر لڑ تو کے بولا مراد لی طلاق، تو طلاق سری ہو تو وہ طلاق رجی ہوتی ہے، حالانکہ ہر لڑتوں کے ساتھ جو طلاق بنے گی وہ بینا بنے گی، تو بینا کس طرح بن گئی؟ یہ سوال جواب ہے۔ پھر دوسری صورت آئے گی جی۔ اچھا جی، اطاعت اندر صاحب جی مطالعہ کرنا ہے، تھوڑا غور کرا جی، تھوڑا کل سمجھنا تھوڑا سوکھا ہو جائے گا جی، منع کرو جی۔ اور چلو جی، اور مثال ثانی کی، جب کہا زوج نے اپنی بیوی کو ہر رر کے اور نیت کی اس کے ساتھ طلاق کی، کن نے نیت کی تھی؟ زوج نے، ہاں، تو صحیح ہے، یعنی اے نیت، لہذا بیوی نو طلاق بینا ہو جائے دی، نکاح ختم، نکاح جان چھٹی اس غریب دی، مڑ کے زندگی چ آ گیا جی۔ اس لیے کہ تحریر اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے واجب کرتی ہے زوال ملک بدو کو زوال ملک رقبہ کے واسطے سے، لہذا پس ہو گئی تحریر سبب محض زوال ملک متو کے لیے، کہ نہ ہوئی سبب محض، پس جائز ہے یہ کہ استعارہ کیا جائے، کس کا؟ لفظ حرر تو کے کا، طلاق سے، وہ طلاق جو کہ زائل کرنے والی ہے ملک متو کو۔